اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز و مکرم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر۔ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا اور ان کو خشکی اور تری میں اٹھایا۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے نظام کو جو بنایا ہے یہ انسانوں کے خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سخرنا لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ انسان اللہ کے دربار میں بڑا معزز و مکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کا سارا نظام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسانوں کو رب کریم نے اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، کائنات کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے نظام میں انسان پر ایسے حالات آتے ہیں، خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، غم کے حالات بھی آتے ہیں، فتح و کامرانی کے حالات آتے ہیں، شکست کے حالات آتے ہیں، امن کے حالات آتے ہیں، جنگ کے حالات آتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان تمام حالات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ انسان ان حالات کے اندر اپنی نگاہ کو اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ یہ جو کچھ حالات آتے ہیں یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے آتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات کو اس لیے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ عظیم الشان آیت پیش کی جا رہی ہے جو سارے انسانوں تک اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں رب کریم کی صفات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ رب کریم کی قدرت ہمیں بتلاتی ہے کہ میرا اور آپ کا خالق و مالک کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے۔ ایسا رب ہے جو سارے کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ کائنات کا سارا نظام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں، اب تک جتنے حالات گزر چکے ہیں اور جو حالات جاری ہے اور جو مستقبل میں ہونے والے حالات ہیں، سارے کے سارے حالات میرے رب کے سامنے آیا ہے، حاضر ہے، موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطبت فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، فرمایا، قل اللہم مالک الملک۔ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، آپ سارے ملک کے بادشاہ ہے۔ مالک الملک، ساری سلطنتوں کے مالک آپ ہے۔
कायनात का सारा निजाम रब्बे करीम के दस्ते कुदरत में है। बियदिही मलकूत कुल्ली शई, उसी के दस्ते कुदरत में है मलकूत कुल्ली शई, हर चीज की बागडोर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह आप है मालिकल मुल्क, सारी सल्तनतों के मालिक आप है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको भी जो हुकूमत मिलती है, जितनी भी मिलती है, हुकूमत, सल्तनत, इख्तिदार जो भी मिलता है, ये रब्बे करीम की अता होती है, बख्शिश होती है, इनाम होता है, उसी की तरफ से जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसको देन होती है। फरमाया तुतिल मुल्क मन तशा, ऐ रब्बे करीम आप वो है जो मुल्क को सल्तनत अता फरमाते हैं, मन तशा, जिसको चाहते हैं मुल्क को, जिसको चाहते हैं उसको मुल्क को सल्तनत अता फरमाते हैं। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहते हैं इक़्तिदार को, हुकूमत को, सल्तनत को और मुल्क को छीन लेते हैं। देना भी आपके कब्ज़े कुदरत में है और नेमतों को छीनना भी आपके कब्ज़े कुदरत में है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहते हैं मुल्क को सल्तनत अता फरमाते हैं। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहते हैं मुल्क को सल्तनत को छीन लेते हैं, उसको बेइख्तिदार कर देते हैं। तो इज़्ज़ु मन तशा, इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं लिल्लाहिल इज़्ज़तु, अल्लाह ही के लिए इज़्ज़त है, वली रसूलिही, और उसके रसूल के लिए इज़्ज़त है, वलिल मुमिनीन, और अहले ईमान के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुइज़्ज़ु मन तशा, ऐ रब्बे करीम आप वो है जिसको चाहते हैं इज़्ज़तो इकराम अता फरमाते हैं। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहते हैं ज़लील व ख़ार कर देते हैं। इंसान दुनिया में जीता है, असबाब इज़्ज़त में उसको ज़िल्लत नसीब होती है और ज़िल्लत के असबाब में उसको इज़्ज़त अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने से मिलती है। अल्लाह ताला जिसको जलील करना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको इज्जत नहीं दे सकती, और जिसको मुअज़्ज़ज़ बनाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती। आसमान आपकी कुदरत के अंदर है, ज़मीन आपकी कुदरत के अंदर है। ज़ुहाल, मरीख़, चांद, सितारे, सैयारे, ज़मीन, ये और ज़मीन के अंदर की सारी चीज़ें और आसमान की तमाम चीज़ें, हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है। फरमाया इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ रब्बे करीम आप वो है जो हर चीज़ पर आपकी कुदरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और नज़ारों को देखते हैं, दिन के उजालों को देखते हैं, रात के अंधेरों को देखते हैं, सुबह के जलवों को देखते हैं और रात की तारीकियों को देखते हैं, लेकिन इन तारीकियों को लाने वाला और उजालों को लाने वाला कौन है, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो रात को दिन में दाखिल करते हैं और दिन को रात में दाखिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि मौसम के सारे तगय्युरात ये रब्बे करीम की हिकमत बालिगा का नतीजा है। हम देखते हैं सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ये सारे के सारे मौसम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत का नतीजा है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सारा निज़ाम चलता है। तूलिजुल लैल फिन नहार, हम देखते हैं कि सर्दी की रातें लंबी होती है और गर्मी के दिन लंबे होते हैं। ये मौसम के तगय्युरात, ये सारे के सारे नज़ारे और सारे के सारी बातें ये अल्लाह ताला के निज़ाम से है। कुरान करीम में अल्लाह बयान फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और दिनों के हेर फेर में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्लमंदों के वास्ते।
جو بھی حالات دنیا میں چل رہے ہیں، انسانوں پر جو آ رہے ہیں، مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، بلاؤں کے، آفتوں کے، جو بھی مصائب آتے ہیں، انسان کو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی قدرت کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ میرا خالق و مالک وہ جس نے زندگانی دی ہے وہی موت دے گا، جو موت دیتا ہے وہی زندگانی دیتا ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، ہر حال میں چاہے موت کا سما ہو یا زندگی کے مناظر ہو، ہر حال میں ہم اپنے رب کریم کو یاد کریں، اس کے صفات کو گنگنائیں اور اس کی تعریف کریں۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت بالحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ وہ ترزق، آپ روزی عطا فرماتے ہیں، من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی بے شمار روزی عطا فرماتے ہیں، بغیر گنے کے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ غرض یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ سارے انسانوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے اور اللہ کی طاقت کو پہچانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قدرت و طاقت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجات کو رکھے۔ انسان کی کیا حاجتیں ہیں؟ انسان کی حاجتیں یہ ہے کہ اس کو روزی اچھی ملے، انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اچھے حالات ہو، انسان کی حاجت یہ ہے کہ وبائی امراض اس سے دور ہو، انسان کی حاجت یہ ہے کہ امن امان ہو۔ غرض ہے کہ انسانی جتنی ضروریات ہے اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ ان تمام ضروریات کا تکفل کرنے والا، ان ضروریات کی تکمیل کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ غرض یہ کہ ان حالات کے اندر اور ایسے تکلیف دہ حالات میں ہم کو اس آیت کریمہ کا اور اس آیت کا اور اس دعا کا، بلکہ یہ مناجات ہے، یہ بات بتلائی گئی کہ بندے کو اللہ کے دربار میں کس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے، کس طریقے سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا چاہیے۔ اس دعا کے اندر بتلایا گیا، اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے حال عرض کیا کہ اللہ کا رسول، میں قرضوں میں دب چکا ہوں، مجھ پر بہت سارے قرضے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس آیت کے ضمن میں دعا بتلائی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی پر قرضہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کو ادا فرما دیں گے، ایسی شکل صورتیں پیدا فرما دیں گے کہ اس کا قرضہ ادا ہوگا۔ وہ دعا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، غور سے سنیے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہ عن رحمت من سواک۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔